السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ جی، کافی دنوں سے میں نا ایپیسوڈ نہیں تھی دے رہی. مجھے میسیجز پہ میسیجز آ رہے تھے، آپ ایپیسوڈ نہیں دے رہی، کیوں نہیں دے رہی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک تھی. میرا جو وائس ریکارڈر تھا وہ بالکل خراب ہو گیا تھا، اس سے آواز جو تھی نا ریکارڈ نہیں تھی ہوتی، اور پلس اس کی اٹیچمنٹ بھی خراب ہو گئی تھی. ہاتھ میں پکڑ کے تو بالکل ریکارڈ کرنا پڑتا تھا، پھر میری بازو تھک جاتی تھی. تو اب میں نے ریکارڈر منگوایا. انشاءاللہ تقریباً ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیو آتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ ڈیلے نہیں ہوگی، روز آئے گی ویڈیو. اور انشاءاللہ آپ کی جو نیو ناولس کی فرمائشیں ہیں، صرف مجھے ایک ٹیکسٹ نہیں آتا، مجھے روز تقریباً 2 سے 3 ٹیکسٹ آتے ہیں ہر نئے ناول کے نیم کے. تو میں ایک بندی ہوں، نکی سی میری جان ہے، تو میں آہستہ آہستہ آپ سب کی خواہشیں پوری کروں گی. یہ بھی ایک ریکویسٹڈ ناول ہے. الحمدللہ سب کی شروع کروں گی اور کمپلیٹ بھی کروں گی ناولس، ٹھیک ہے؟ یہ تو بڑا ہی لمبا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے مجھے بتایا کرو، یہ میرے سے اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے، پھر میں آگ جاتی ہوں ناول سے. تو ذرا چھوٹے چھوٹے ناولس بتایا کرو مجھے، لائک کوئی 100 200 300 400 پیجز، میکسیمم 700 پیجز، ٹھیک ہے؟ اس سے اوپر نہ ہو. تو باقی جن کی بھی ریکویسٹ ہیں انشاءاللہ دھیان رکھوں گی. اور جو وہیبہ فاطمہ کے ناول کی ریکویسٹ آئی ہے، میرے خیال سے جانے دا بننا ہے، نہیں جانانے جان ہے شاید، ہاں، وہ بھی انشاءاللہ شروع کروں گی. اور جی، ہم نے ناول چھوڑا تھا ادھر. ویسے یہ بات ہے پوری طرح سے سچ، کیونکہ تمہیں کھا کر میں تو اپنی بھوک مٹا چکا ہوں. چلو تمہاری بھوک مٹانے کا بندوبست کرتا ہوں. گال سے کس کرتے ہوئے اسے آزادی بخشی تھی. وہ جلدی سے کھڑی ہو کر اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگی تھی، جو شاہ نے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ادھر ادھر کر دیے تھے. کیا کھانا ہے بتاؤ، میں لے کر آتا ہوں. میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے اگر تم بھاگ گئی تو. شاہ نے تو پر زور دیتے ہوئے کہا تھا. جو خود سے آپ کی قید میں خوشی خوشی آیا ہو وہ بھاگ کر کہاں جائے گا. میرب نے ایک نظر اٹھا کر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے بولا تھا. ہائے میرا بچہ، اتنا جان لیوا ڈائلاگ مت بولو، شاہ کی جان لوگی کیا؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھر کر بولا تھا کہ میرب کی ہنسی چھوٹ گئی. اس طرح ہنسو مت جانے شاہ، تمہارے شاہ کا ایمان ڈولنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. وہ ہنستے ہوئے تھوڑا میرب کے نزدیک ہوا تھا. شاہ پلیز، پہلے آپ چل کر میرے ساتھ کچھ کھانے کو لائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ورنہ میں آپ کو ہی کھا جاؤں گی. وہ دونوں ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہوئے پیچھے کو ہوئی تھی. بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے کبڈی کھیل رہے تھے. چلو، مگر جانے سے پہلے میری محبت کی مہروں کو اچھی طرح سے دوپٹے سے کور کر لو. وہ تھوڑا سا پاس ہو کر سرگوشی کر رہا تھا. میرب رومان شاہ کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں سکی تھی. مطلب؟ وہ ستائشی نظر سے شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی. ادھر آؤ، میں مطلب سمجھاتا ہوں. اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے ڈریسنگ میرر کے سامنے لے آیا تھا. میرب کی نظر جیسے ہی سامنے میرر پر پڑی، اس کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں. اس کی خوبصورت دودھ جیسی گوری گردن پر شاہ کے لمسوں کے جگہ بہ جگہ چھوٹے بڑے نشان نظر آ رہے تھے. ریڈ نشانوں پر وہ انگلی رکھ کر دائرہ بناتا ہوا ڈریسنگ کے شیشے میں دیکھ کر فتح یابی والی مسکراہٹ مسکرا رہا تھا. وہ شرما کر پیچھے کو مڑتی ہوئی آ کر شاہ کے سینے میں سر چھپا گئی تھی. شاہ دونوں ہاتھ کی گرفت میں لیے اسے اپنے سینے سے لگا کر ہنستے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر چوم رہا تھا. جانی شاہ، آج سے اپنا بہت خیال رکھنا. ہمارے روم سے باہر جانے سے پہلے خود کو اچھی طرح سے کور کر لینا، کیونکہ ایسی خوبصورت مہریں اب روز شاہ لگانے والا ہے. اس کی بات پر میرب اور بھی سینے میں سر دھنسانے لگی تھی. اب تم اپنے شاہ کا ضبط آزما رہی ہو. اتنے قریب آؤ گی تو میں پھر سے تم پر قابض ہونے میں ٹائم نہیں لگاؤں گا. اب سوچ لو، تم نے کھانا کھانا ہے یا پھر میں تمہیں کھانا شروع کروں. اس کی بولتے ہی میرب جلدی سے پیچھے ہوئی تھی. شاہ میرب کے یوں گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہونے پر کھلکھلا کر کہکہ لگا کر ہنسا تھا. وہ کہکہ لگاتے ہوئے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میرب کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا. جس شاہ پر وہ پہلی نظر میں اپنا دل ہار چکی تھی، آج اس شاہ پر پوری طرح سے اس کا حق تھا. اپنے شاہ کی زبان سے اپنے لیے اظہاری محبت سن کر وہ پوری طرح سے سرخرو ہو گئی تھی.
باقی کا مجھے تم بعد میں دیکھ لینا، کوئی پابندی نہیں ہے، شاہ تمہارا ہے، جب چاہو جتنی بار چاہو دیکھ سکتی ہو، مگر ابھی چلو، ہمیں کھانے کے بعد گھر کے لیے بھی نکلنا ہے، آج میرا کے ولیمے کا فنکشن ہے۔ وہ ہنستے ہوئے گاڑی کی چابی وال سے اتارتا ہوا میرب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خوبصورت اپارٹمنٹ سے لفٹ میں بیٹھ کر نیچے آیا تھا۔ وہ ٹارچر روم کے اندر الٹا لٹکا ہوا اے سی پی کے ڈنڈوں کی مار کے درد سے چیخیں مار رہا تھا۔ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتاتا ہوں، وہ اے سی پی شاہ میر کی مار سے بلبلاتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے بول رہا تھا۔ اے سی پی شاہ میر ملک کا ڈنڈا جب مجرموں پر برستا تھا تو بڑوں بڑوں کی زبانیں خود بخود کھل جاتی تھیں، جیسے اس وقت اس چودھری کے بیٹے کی زبان کھل چکی تھی، جو کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اب وہ اپنا سارا قصور ماننے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ چل 5 منٹ کے اندر ساری بکواس کر، شاہ میر نے حوالدار کو اشارہ کرتے ہوئے فائل منگوائی تھی۔ اب چودھری کے بیٹے کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قلم بند کر لیا گیا تھا۔ اے سی پی شاہ میر پوری طرح سے پسینے سے بھیگا ہوا تھا، آخر اس نے اس چودھری کے بیٹے کی اتنی خدمت کی تھی تو اتنا پسینے میں بھیگنا تو اے سی پی کا لازم تھا نا۔ اے سی پی کے ورڈ مسنگ ہے، ایک سیکنڈ میں لائن پڑھوں پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ڈنڈوں کے بے شمار نشان تھے، اوکے ادھر آئے گا۔ چودھری کے بیٹے کے جسم پر اے سی پی کے ڈنڈوں کے بے شمار نشان پڑے ہوئے تھے، وہ اب بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اس کتے کو کھانا ڈالو اور ہوش میں لاؤ، باقی کا میں کل صبح آ کر دیکھوں گا، وہ بولتے ہوئے ٹارچر روم سے باہر نکل آیا تھا۔ شاہ میر کا آج ولیمے کا فنکشن تھا اور آج صبح 4 بجے سے وہ گھر سے غائب تھا۔ آج صبح گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کسی کو بھی نہیں جگایا تھا سوائے چوکیدار کے۔ ایک تو وہ ساری رات ویسے ہی میرا کو لے کر بہت پریشان تھا، میرا اس کے قریب آ کر بھی کیوں قریب نہیں ہوئی، کیوں وہ اپنے شوہر کی نزدیکیوں سے اتنا ڈر رہی تھی، جس کو پہلے وہ صرف فطرتی شرم و حیا سمجھتا تھا، اب اس کے دماغ میں بہت سارے سوال اٹھنے لگے تھے۔ وہ یہ سوچ کر پوری رات بے چین تھا کہ جس لڑکی کو وہ اتنا پیار کرتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اوپر سے 4 بجے کے قریب فون آ گیا تھا کہ مجرم کا پتہ لگ گیا ہے۔ اے سی پی نے اپنا سارا غصہ چودھری کے بیٹے پر ہی نکالا تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنی ماما کے نمبر پر ایک میسج چھوڑ کر آیا تھا۔ شاہ میر کی ماما بہت پریشان ہو جاتی تھیں، ویسے تو اسے پتا تھا کہ اس کے بیٹے کی جس طرح کی نوکری ہے، اس کے بیٹے کو کبھی بھی کسی بھی وقت جانا پڑ سکتا ہے، مگر وہ ایک ماں تھیں، جب بیٹا گھر میں نہیں ملتا تو لازم سی بات ہے کہ ایک ماں چاہے پولیس والے کی ہو یا نارمل سول آئی تھنک ہوگا، نہیں ادھر میں یہ پڑھ لیتی ہوں، یا نارمل انسان کی پریشان تو ہو ہی جاتی ہے، اور وہ اپنی ماں کو پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب شاہ میر جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ تقریباً دوپہر کے 12:30 بج چکے تھے۔ شاہ کھانا بہت ہی مزے کا تھا، کل کی بھوکی میرب نے بہت مزے لے کر کھانا کھایا تھا اور اب وہ کھانا کھا کر بہت مزے لیتی ہوئی بتا رہی تھی، مگر اس کا شاہ تو بس اس کے کھانے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرب بی بی کھانا کھا کے فارغ ہو اور وہ اپنے دل کی باقی حسرتیں پوری کر سکے۔ وہ تو کب سے کھانا کھا چکا تھا، اب بس اسے کھاتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا منصوبہ تو رات کو میرب نے لڑائی جھگڑا کر کے خراب کر دیا تھا، مگر وہ بھی رومان شاہ تھا، اپنے منصوبے کو ناکام ہوتے دیکھنا اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ اس وقت وہ اپنی بھوکی بیوی کا پیٹ بھرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرب کھانے سے فارغ ہو کر برتن اٹھا کر سنک میں رکھ رہی تھی، جبکہ رومان شاہ طوفان سے پہلے والی خاموشی کے ساتھ چپ چاپ اسے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شاہ آپ چائے یا کافی پئیں گے؟ میرب چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا،
इधर आएगा मीरब का। मीरब का चाय पीने का मूड हो रहा था तो इसने शाह से भी पूछा था, शाह खाने के बाद चाय का भी अपना ही मज़ा होता है ना? वो चाय का पानी चूल्हे पर रखकर शाह से पूछ रही थी, मेरी अनरोमांटिक बीवी, तुम्हें इस वक्त कहीं से भी लगता है कि मैं चाय या कॉफ़ी पीने के मूड में हूँ? वो डाइनिंग टेबल से उठते हुए मीरब के पास आया, इसकी पुश्त पर आन खड़ा हुआ था। वो चाय के उबलते हुए पानी में पत्ती डाल रही थी। तो फिर आप क्या पीने के मूड में हैं? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या पीऊँगा? शाह ने इसके पेट पर हाथ इधर आएगा। शाह ने इसके पेट पर हाथ रखकर इसे अपने करीब कर लिया था। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका क्या पीने को दिल चाह रहा है? आप बताएं, जो कहेंगे मैं बना दूंगी। चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी? मीरब का ध्यान अब भी चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी पर ही था, जबकि शाह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तुम्हें सहमत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो भी पीना है मैं इसका इंतज़ाम खुद कर सकता हूँ। वो चाय के उबलते हुए कहवे का चूल्हा बंद कर चुका था। शाह, ये क्या किया आपने? मुझे चाय पीनी है, आपने चूल्हा क्यों बंद किया है? वो नाराज़ मुंह बनाकर बोली थी। तुम्हारा दिल क्या कर रहा है इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। मेरा दिल क्या कर रहा है पहले तुम इस बारे में सोचो। मीरब को अब समझ में आया था कि शाह कौन से चैनल से बोल रहा है। शाह प्लीज़ मुझे चाय पीने दे, इसके बाद हमें घर जाना है और घर जाकर मीरा के वलीमे के फंक्शन की तैयारी भी करनी है। वो शाह के इरादे जानकर एक ही सांस में सारी बात बोल गई थी। वो अपने पेट पर बंधे शाह के हाथ की गिरफ्त को छुड़वाने लगी थी। हालांकि शाह की गिरफ्त से मीरब का निकलना नामुमकिन सी बात थी। शाह ने जानबूझकर हाथों की गिरफ्त ढीली की थी। वो डरी हुई मीरब की हरकतें देखना चाहता था। मीरब शाह के हाथों की गिरफ्त ढीली देखते ही जल्दी से फ्रिज की जानिब लपकी और जल्दी से फ्रिज में से जाकर दूध वाला जग निकालने लगी थी। शाह क्या कर रहे हैं? शाह की हरकतों से मीरब शर्म से पानी पानी हो गई थी। इसकी पुश्त पर खड़े होकर शाह के हाथ ने हरकत ही कुछ ऐसी की थी कि वो सिसक उठी थी। जाने शाह, तुमने मेरा सारा प्लान रात को ख़राब कर दिया है। अब मुझे अपना प्लान मुकम्मल करना है। इसकी गर्दन से बालों को साइड पर करते हुए वहाँ पर अपने आतिशी लब रखकर चूम रहा था। जो कुछ सोच कर मैं यहाँ पर आया था, इसे पूरा किए बिना तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। सरगोशी करते हुए इसके कान की लो पर हल्का सा दबाव दिया था। मीरब के पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई थी। वो सिसक उठी थी। क्या प्लान था आपका? मीरब हैरानी से शाह की जानिब देख रही थी। बताता हूँ डार्लिंग, इतनी क्या जल्दी है? इसे घुमाते हुए इसका रुख अपनी जानिब कर लिया। मीरब ने एक नज़र उठा के शाह की आंखों में देखा। शाह की आंखों में इस वक्त खुमारी ही खुमारी थी। वो गहरी नज़रों से मीरब की जानिब देख रहा था। शाह, हम लेट हो रहे हैं, हमें जल्दी से निकलना चाहिए। मीरब ने निगाहें झुकाते हुए एक बात बनाई थी, क्योंकि वो इस वक्त इतनी घबराई हुई थी कि इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो शाह से ऐसा क्या कहे जिससे शाह जल्दी से जाने को मान जाए। पहली बात तो देर मैं होने नहीं दूंगा, और दूसरी बात अगर देर हो भी जाए तो हो जाने दो, क्योंकि शाह जो बात अपने दिमाग में सोच लेता है, इसे पूरा किए बिना इसे सुकून नहीं मिलता। आपने ऐसा क्या सोच लिया है? बिना कुछ बोले नीचे बोले चुका। ओके, इधर आएगा। वर्ड भी मिसिंग और लाइन भी ख़राब लिखी हुई है। चलो जी, आपने ऐसा क्या सोच लिया है? शाह बिना बोले कुछ नीचे झुका और मीरब को अपनी गोद में उठाया। शाह की तीवर देखकर मीरब की सांस रुक रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। कुछ तो इसे अंदाज़ा हो रहा था कि शाह के दिमाग में कोई काफ़ी बड़ा प्लान चल रहा है। इसे अपनी गोद में उठाकर दूसरे रूम में ले आया था। इस रूम में मीरब कल से नहीं गई थी, क्योंकि वो पहले वाले रूम से बाहर आई ही नहीं थी। अब निकली थी तो सिर्फ किचन की हद तक महदूद थी। मीरब को गोद में उठाई हुई ही शाह ने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा अनलॉक करके खोला था। शाह बहकी नज़रों से इसे देख रहा था। जब मीरब ने रूम के अंदर देखा तो वह हैरान रह गई। रूम को बिल्कुल बहुत गलत लिखा हुआ है। रूम को बिल्कुल वेडिंग नाइट की तरह सजाया गया था। बेड के चारों तरफ फूलों का
اوکے. بیڈ کے چاروں طرف پھولوں کا قالین بنا ہوا تھا. بیڈ کے چاروں طرف اصلی پھولوں کی لڑیاں لٹکائی رکھی تھیں. پورے روم میں گلاب کے پھولوں کی مہک ہی مہک تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کسی نئی دلہا اور دلہن کو اس روم میں لایا جانا تھا اور شاہ اسے اٹھا کر لے آیا. جانے شاہ، یہ پلان تھا میرا. میں اپنی گولڈن نائٹ یہاں میں اپنی گولڈن نائٹ یہاں پر گزارنا چاہتا تھا، مگر تم نے میری بات پر یقین نہ کر کے میری گولڈن نائٹ خراب کر دی ہے. مگر شاہ، اب تو ہماری گولڈن نائٹ گزر چکی ہے نا، تو ہمیں گھر چلنا چاہیے. میرب اٹکتے ہوئے بولی تھی. گولڈن نائٹ کیسی ہوتی ہے یہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا میری جان. میں اپنی گولڈن نائٹ منائے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا. اسے اپنی گود سے اتار کر اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا کسے ہوئے اس کے چہرے پر گہری نظریں بنائے ہوئے بولا تھا. نہیں شاہ، غلط بات ہے. آپ رات کو اپنی گولڈن نائٹ منا چکے ہیں، اب آپ مجھے گھر لے کر چلے نا. شاہ کی آنکھوں میں بہتے خماری کے دریا کو دیکھ کر میرب کام کر رہ گئی تھی. وہ تو شاہ کی کل کی شدتیں ابھی تک نہیں بھول پائی تھی کہ شاہ کے منہ سے گولڈن نائٹ کا سن کر میرب کے قدموں تلے سے جان نکل گئی تھی. ادھر آؤ نا، کہاں چلی جا رہی ہو ہوائی بن کر؟ آہستہ آہستہ کھسک کر باہر کی طرف جاتی ہوئی میرب کی کلائی پکڑ کر واپس اپنی جانب کھینچتے ہوئے مسکرا رہا تھا. شاہ پلیز نہیں، میرب نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا تھا. کیوں نہیں؟ کیا نہیں؟ منہ سے بول کر بتاؤ. وہ مسکراتے ہوئے انداز سے دونوں آئی برو اچکا کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. شاہ آپ سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں. شرماتی ہوئی نظریں پھر نہیں یہ نہیں آنا. میں کیا کہنا چاہتی ہوں. میرب شرماتی ہوئی نظریں پھیر گئی تھی. اتنا کوئی بندہ فلو میں آ کے بول رہا ہوتا ہے، میں اتنے مزے سے بول رہی ہوتی ہیں ایسے ایکسپریشنز دے کے، ٹھیک ہے. آگے سے جب غلطی آتی ہے نا میرا سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. میں کیسے سمجھ سکتا ہوں تمہارے دل کی بات، میں کوئی نجومی تھوڑا ہوں. شاہ میرب کی حالت دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا. ہاں بڑے معصوم ہے نا، جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. وہ نظروں کو گھماتے ہوئے بنا آواز سوچ رہی تھی. جو کچھ دماغ میں سوچ رہی ہو میری جان وہ زبان سے کہو گی تو مجھے سمجھنے میں آسانی ہوگی. میرب کی نظروں اور چہرے کے بدلتے ہوئے زاویوں کو دیکھ کر شاہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے. ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ شاہ کے فون کی بیل بجی تھی. شاہ نے ناگواری سے فون جیب سے نکال کر دیکھا تھا، مگر فون پر چمکتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر شاہ نے اپنے تیور فوراً سے نارمل کر لیے تھے. رومانچا، یعنی اب کنورسیشن شروع ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے، میں پتہ نہیں کیا کہنے لگی تھی. کنورسیشن، ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کس کی ہے. رومانچا اور رومانچا کی امی کی ہے. ٹھیک ہے. رومانچا: السلام علیکم جی امی جان یعنی رومانچا کی امی جان. ٹھیک ہے. رومان بیٹا تم لوگ گھر کب آؤ گے؟ آج میرا کا ولیمہ ہے، تمہیں یاد ہے یا نہیں؟ رومانچا: جی امی جان یاد ہے، ہم ڈائریکٹ ہال میں پہنچ جائیں گے امی جان. چلو ٹھیک ہے، بس میں نے یہی پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. ٹائم سے پہنچ جانا، لیٹ مت ہونا، کیونکہ میرا تم لوگوں کا ویٹ کر رہی ہوگی. جی امی جان. اللہ حافظ کے بعد فون بند ہو چکا تھا. شاہ: جی شاہ کی جان، میرے خیال سے ہمیں گھر چلنا چاہیے، ہم لیٹ نہ ہو جائیں. میرب نے جلدی جان چھڑانے کی خاطر اپنا خیال پیش کیا تھا. نہیں، تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت ڈالو، ہم بالکل بھی لیٹ نہیں ہوں گے، ہم پوری ٹائم پر پہنچ جائیں گے. فی الحال تم ادھر ادھر کی باتیں کر کے میری گولڈن نائٹ میں مداخلت پیدا مت کرو. مگر شاہ اب تو دن ہو چکا ہے نا، تو پھر ہم گولڈن نائٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟ میرب اپنی گھبراہٹ میں خود ہی بات میں پھنس چکی تھی. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان. شاہ گولڈن دن منانے کے بعد گھر چل کر گولڈن نائٹ بھی منا لے گا. تم بے فکر رہو، ابھی تم نے اپنے شاہ کو پوری طرح سے سمجھا نہیں ہے، اس لیے ٹینشن مت لو. وہ میرب کی بات کو کوئی اور ہی رنگ دے گیا تھا. پہلے سے شرماتی ہوئی میرب نے اور بھی شرما کر نظریں جھکا لی تھیں اور شاہ کی بے باکی پر اس کا دل دھک 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 کر رہا تھا. ایک تو وہ شاہ کی نظروں سے اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس سے تو صحیح سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، اوپر سے دل نے ایک الگ ہی رقص شروع کر رکھا تھا جس سے وہ اور بھی نروس ہو رہی تھی. مگر شاہ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا.
میرا میرا وانا میرا لکھا ہوا ہے، کیا کروں میں؟ میرب گھبرائی ہوئی شکل میرب کی یاد ہے، ہاں، میرب کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر شاہ کی مسکراہٹ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ پکڑو اور پہن کر آؤ، اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا ایک شاپنگ بیگ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بڑے روبدار آواز سے کہا تھا۔ میرب نے بمشکل شاپر ہاتھ سے میں کی کراں میرب نے بڑی مشکل سے شاہ کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ پکڑا تھا۔ شاپنگ بیگ کے اندر دیکھنے میں کوئی ڈریس لگ رہا تھا۔ کھول کے دیکھو، میں تمہارے لیے بہت خوبصورت گفٹ لے کر آیا ہوں۔ میرب نے جب اسے نکال کر دیکھا تو میرب نے 1 منٹ سے پہلے اسے واپس شاپنگ بیگ کے اندر ڈال دیا تھا۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا تھا اور آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ شاہ، میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی۔ میرب نے شاپنگ بیگ کو وہیں ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس نے اپنے قدم بڑی تیزی سے باہر کی جانب اٹھائے تھے، مگر وہ برفتاری سے اس سے بھی پہلے جا کر دروازے کے سامنے براجمان ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جان شاہ، کہاں جا رہی ہو؟ شاہ سے فراری مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے میری جان۔ اپنی پشت دروازے کے ساتھ لگائے ہوئے کھڑا تھا، جبکہ میرب کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر چہرہ اپنے مقابل کر لیا تھا۔ شاہ پلیز آج سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہ نہیں پہن سکتی، مجھے بہت شرم آئے گی یہ پہن کر۔ لہجہ منت و سماجت کرنے والا تھا، بہت ہی کم اور منمنائی ہوئی آواز سے بول رہی تھی۔ آپشن نہیں ہے تمہارے پاس، ڈریس تو تمہیں ہر صورت میں پہننا پڑے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ ڈریس خود پہنو گی یا میں تمہیں پہناؤں، مجھے ہر صورت تمہیں اس ڈریس میں دکھنا ہے، وہ حکمرانہ انداز میں اسے کہہ رہا تھا۔ شاہ، کم سے کم اس ڈریس کو ڈریس تم مت کہیں نا، وہ شاہ سے دوری بناتے ہوئے شرم سے لال ہو کر بولی تھی۔ ہاں، مجھے پتا ہے کہ یہ ڈریس نہیں ہے، یہ ایک بہت خوبصورت نائٹی ہے، جس کو تم پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ شاہ، یہ ایک خوبصورت نہیں، بےہودہ نائٹی ہے جسے میں ہرگز نہیں پہنوں گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں پہنا دیتا ہوں۔ وہ شاہ کی گرفت سے نکل کر اپنے قدم پیچھے کی جانب لے جاتی ہوئی اپنے سر کو نام ہلا رہی تھی، جبکہ شاہ نے قدم اس کی جانب اٹھانے شروع کیے تھے۔ جانے شاہ، بہت غلط بات ہے، اپنے شوہر کی پیار سے لائی ہوئی چیز کی توہین کر رہی ہو تم۔ شاہ شوق نظروں سے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ ہاں تو شوہر کوئی ڈھنگ کی چیز بھی تو لا سکتا تھا نا، کیا ضرورت تھی اتنی گھٹیا نائٹی لے کر آنے کی؟ میرب تو نائٹی کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، جبکہ شاہ اس کی خستہ حالت دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ اب تم اپنے شوہر کی لائے ہوئے گفٹ سے خامیاں بعد میں نکال لینا، پہلے جا کر اسے پہن کر آؤ، جب تک میں تمہیں یہ پہنے ہوئے جب تک میں تمہیں یہ پہنے ہوئے نہیں دیکھوں گا میری گولڈن نائٹ شروع نہیں ہوگی، اور اگر میری گولڈن نائٹ ادھوری رہ گئی تو میں تمہیں فنکشن میں نہیں لے کر جاؤں گا جس کے لیے تم اتنی اتاولی ہو رہی ہو۔ اگر میری گولڈن نائٹ خراب ہوئی تو میں تمہارا ولیمے پر جانا کینسل کر دوں گا۔ وہ کڑے لفظوں میں اسے دھمکی دے رہا تھا۔ میرب نے پانیوں بھری آنکھوں سے شاہ کی جانب دیکھا، وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، جبکہ میرب کو سچ میں میرا کے ولیمے میں جانے کی بہت جلدی تھی۔ آخر شاہ میر اس کا اکلوتا بھائی تھا، وہ اپنے بھائی کی خوشی میں شرکت کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی جب سے وہ رخصت ہو کر آئی تھی ایک بار بھی تو اپنے میکے نہیں گئی تھی۔ شادی جن حالات میں ہوئی تھی، نہ تو کبھی میرب نے جانے کی ضد کی اور نہ ہی اس کے گھر والوں نے کبھی مطالبہ کیا۔ وہ ان کے رشتے کو ٹائم دینا چاہتی تھی تاکہ یہ اپنی الجھنوں کو سلجھا کر ایک اچھے ہمسفر کی طرح اپنی زندگی کو راہ راست پر لا سکیں، اور آج اس کا جانا کنفرم تھا۔ میرب کے دل میں جانے کی بہت خوشی تھی، تو شاہ نے اس کے جانے اور رکنے کے بیچ میں کمبخت نائٹی کو لا کر کھڑا کیا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ ایک طرف آگ تھی اور دوسری طرف کنواں۔ اگر شاہ کی بات نہیں مانتی تو وہ اس کے بھائی کے ولیمے میں لے جانے سے انکار کر دیتا، اور اگر مانتی تو اسے کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا۔ جس نائٹی کو نظریں بھر کے اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اسے بیچاری کیسے پہنتی؟ میرب، تم صرف ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اگر تم ولیمے میں جانا نہیں چاہتی تو پھر صاف صاف بتاؤ، کیوں اپنا ٹائم اور میرا ٹائم برباد کر رہی ہو؟ جبکہ رومان شاہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرب کتنی ایکسائٹیڈ ہے اپنے بھائی کے ولیمے میں جانے کے لیے۔ شاہ، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں جانا چاہتی ہوں، تو
کہ تو جانے من میں نے کب انکار کیا ہے کہ میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا، بس تم یہ نٹی پہن کر آ جاؤ اور مجھے پیار کرنے کا تھوڑا سا موقع فراہم کرو تو بات بن سکتی ہے۔ گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جب میرب کو لگا کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے تو وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے شاپنگ بیگ اٹھا کر واش روم میں جا بند ہوئی۔ وہ آتش ایک سیکنڈ تو جانے من میں نے کب انکار کیا ہے کہ میں تمہیں نہیں لے کر جا رہا، بس تم یہ نائٹی پہن کر آ جاؤ اور مجھے پیار کرنے کا تھوڑا سا موقع فراہم کرو تو بات بن سکتی ہے۔ گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جب میرب کو لگا کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے تو وہ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ شاپنگ بیگ اٹھا کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ آتشی لبوں سے مسکراتا ہوا اس کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد شاہ اٹھ کر واش روم کے دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرب جی جانے شاہ تمہیں راہ فرار نہیں مل سکتی، دروازہ کھولو اور باہر آؤ۔ شاہ آپ بہت گندے ہیں، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ میری جان مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں موجود ہیں، تم میری تعریف بعد میں کر لینا، میں تمہیں بہت سارے مواقع فراہم کروں گا اور یہ جو تم اندر کھڑی ہوئی آنسو بہا رہی ہو نا ان کو بھی بعد میں ضائع کر لینا کیونکہ میں ان کو بہانے کے بہت سارے مواقع دوں گا۔ اسے میرب کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی مگر وہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرب نے بمشکل دروازہ کھولا۔ تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے سے شاہ نے اپنا ہاتھ اندر کیا تھا۔ میرب نے اپنی نازک ہتھیلی کو بمشکل شاہ کی مضبوط ہتھیلی کے اوپر رکھا تھا۔ شاہ مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے اسے باہر لا رہا تھا۔ وہ نظروں کو جھکا کر کانپتے وجود کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ بمشکل باہر نکلی تھی۔ شاہ نے اپنی مسکراہٹ کو دبانے کے لیے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دانتوں سے دبایا تھا۔ بیوٹیفل، اتنی ہاٹ اور خوبصورت لگ رہی ہو، خواہ مخواہ اتنا ٹائم ضائع کر دیا، حالانکہ یہ ٹائم ہم اپنی گولڈن نائٹ نہیں بلکہ ڈے میں ایڈ کر سکتے تھے۔ شاہ آپ بہت بے شرم ہیں، نظروں کو دوبارہ دیوار پر مرکوز کیے ہوئے بولی۔ مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں بہت بے شرم ہوں۔ میرب کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اپنی دی ہوئی خوبصورت چھوٹی سی نائٹی میں اس سے دیکھ کر بڑی خماری سے نظریں اس پہ مرکوز کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا، جبکہ میرب اس کی نظروں کی تپش سے شرماتی ہوئی چہرہ ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا جبکہ نظریں اس کے دلکش سراپے پر مرکوز تھیں۔ اپنی شرٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اس کا کثرتی سینہ دیکھ کر میرب کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی حد تک دھڑک اٹھا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس پر جھک رہا تھا اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی رومانٹک کلون کی خوشبو میرب کی سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر شاہ رگ سہلاتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا، اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے آتشی لبوں میں پوری طرح سے قید کر چکا تھا، اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ وہ برسوں کا پیاسا بنا ہوا اس کے لبوں کی نمی کا قطرہ قطرہ اپنے اندر انڈیل رہا تھا، جبکہ میرب کے پورے وجود میں شاہ کے لبوں کی گرمی سنسنی پھیلا رہی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے نمی کو پیتے ہوئے مدہوش سا ہو کر بہکی ہوئی نگاہوں سے اس کے دلکش سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ میرب لمبی لمبی سانسیں بھر رہی تھی۔ وہ اسے بند آنکھوں سے لمبی لمبی سانسیں بھرتی دیکھ کر دوبارہ خمار کے عالم میں اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنی طلب پوری کر رہا تھا۔ اس نے مدہوشی کے عالم میں اپنی طلب پوری کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے گردن تک کا فاصلہ طے کیا اور اپنے نرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں بے ساختہ یک زبان ایک ہی دھن پر رقص کر رہی تھیں۔ اب وہ گردن سے نیچے کا سفر طے کر رہا تھا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی تیز سانسوں کا شور بھرپا تھا۔ اب اس کے بے لگام لب گردن سے دل کے مقام پر آن رکھے تھے تو میرب نے بے ساختہ بیٹھ کے چادر کو مٹھیوں میں میچ لیا۔ وہ آنکھوں کو بند کر کے سانس روک کر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھ سے چادر کو چھڑوا کر اپنا مضبوط ہاتھ اس کی نازک ہتھیلی پر رکھ کر اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا لی تھیں۔ وہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے اپنی محبت کی ہر بوند کو بڑی شدت سے اس پر برسا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے بعد اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے خوبصورت بدن سے اپنی دی ہوئی نائٹی کو جدا کر کے بیڈ سے نیچے پھینکتے ہوئے بڑے فخریہ انداز سے مسکرایا تھا۔ میرب آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ شاہ آپ پلیز،
शर्म से लाल होती हुई मीरब ने बमुश्किल यही कहा था, बस जानी शाह, इतनी ही थी तुम्हारी मोहब्बत कि मेरी इश्क की इतनी सी गुर्बत से तुम्हारे मुंह से अल्फाज तक सही से अदा नहीं हो रहे। एक बार अपने शाह की तरफ देखो तो सही, जिसको हासिल करने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गई थी। शाह प्लीज़ चुप कर जाएं, मैं आपकी जान ले लूँगी। जिस हालत पे मेरी जान तुम मेरी बाहों में पड़ी हो, जान तो तुम मेरी पहले ही ले चुकी हो, अगर इससे ज़्यादा भी लेना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इसकी हालत से महसूस होते हुए इस पर अपनी शिद्दतें लुटा रहा था। शाह की शिद्दत से मीरब की सिसकियों में इजाफा होने लगा था। अपनी शिद्दतें इस पर लुटा कर ये निढाल से मीरब को अपने सीने पर लिटा कर पुरसुकून अंदाज में लेटा हुआ था, जबकि वो शाह की शिद्दत से टूटी हुई एक शर्माया हुआ चेहरा इसके सीने में छुपा रही थी। सीन चेंज है अब। शाह मीर और मिरहा का शाह मीर और मिरहा का सीन है, ठीक है। शाहमीर पुलिस स्टेशन से जैसे ही घर पहुंचा तो वो सीधा अपने कमरे में आया। शाहमीर सीढ़ियों पर लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ अपने कमरे की जानिब आ रहा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने जाए नमाज पर हिजाब के हाले में बैठी मिरहा को आंखें बंद करके दुआ मांगते देखा। इसका चेहरा इतना पुरनूर लग रहा था कि शाहमीर के लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो गया था, मगर वो मिरहा पर यह साबित करना चाहता था कि वो इससे नाराज़ है, इसलिए इसे इग्नोर करता हुआ अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गया बंद हो गया बस बंद हो गया है। मिरहा नमाज से फारिग होकर बेड पर बैठी हुई शाहमीर का बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि शाहमीर इससे नाराज़ है। कुछ देर बाद शाहमीर फ्रेश होकर ब्लैक ट्राउज़र पहने हुए टॉवल गले में डालकर शर्टलेस ही बाहर आया। मिरहा को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर टॉवल से अपने बाल रगड़ने लगा। वो ऐसे ज़ाहिर कर रहा था जैसे इसके सिवा रूम में और कोई वजूद मौजूद ही नहीं है। मिरहा को इसका यूँ इग्नोर करना बहुत तकलीफ़ दे रहा था। वो बेड से उठकर चलती हुई शाहमीर के पास आकर खड़ी हो गई। इसके पास आकर खड़े होने पर भी शाहमीर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मीर, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मीर, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? वो बहुत कम आवाज़ में नज़रें झुकाए हुए बोली थी। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे कोई ऐसा हक़ दिया है जिस हक़ से मैं तुमसे नाराज़ हो सकूं? शाहमीर लापरवाही से बोला था। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। आपको नाराज़ करने का या तकलीफ़ देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मिरहा नज़रें झुकाए आंखों में पानी लिए कह रही थी, प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्या है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम मुझ पर इतना तो यकीन कर सकती हो कि मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सको। मिरहा, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है। शाहमीर का इतना कहना था कि मिरहा की आंखों से आंसू गिरना शुरू हुए, जिसे शाहमीर ने बहुत मोहब्बत से अपने होंठों से चुन लिया। वो इसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिए हुए बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। मिरहा, मैं इन आंसू की वजह जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इस कदर तकलीफ़ दे रही है। इसे अपने साथ लगाकर बड़ी अकीदत से इसके माथे पर लब रख गया। इसी दौरान रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और ब्यूटिशियन आई थी। शाहमीर ड्रेसिंग रूम में तैयार होने के लिए चला गया और ब्यूटिशियन मिरहा को वलीमे के फंक्शन के लिए तैयार करने लगी। चची जान, ये मीरब और रोमियो कब तक घर वापस आएंगे? आज तो मिरहा का वलीमा है। महक बड़ी मीठी छुरी बनी हुई रोमांचा की माँ के पास आकर बैठी हुई थी। वो लोग सीधा हॉल में पहुंच जाएंगे। महक बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महक की रोमांचा को ढूंढती हुई नज़रों को समझते हुए रोमान की माँ बोली थी, और मैं बेटा तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, जिसकी वजह से मैंने अपना दिल नरम कर लिया और तुम लोगों को यहाँ पर रहने की इजाज़त दी ताकि तुम्हारे अब्बा का अच्छी तरह से इलाज हो सके। तुम्हारे हालात इस वक्त कैसे हैं ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, जबकि रोमान कभी नहीं चाहता था कि तुम लोग यहाँ पर आकर रुको। तो बेहतर होगा कि तुम रोमान की ज़िंदगी से और इसके मामलात से दूर रहो। बेटा, मीरब और रोमान की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी मत करना, वरना हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। मैंने पहले ही बमुश्किल रोमान को राज़ी किया है तुम लोगों के लिए। मेरे ख़्याल से बेटा तुम इतनी समझदार तो हो कि मेरी बात का मफ़हूम समझ गई होगी।
جی چچی جان، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مہک کو اپنی چچی کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، مگر اس وقت وہ اپنی چچی سے بگاڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ رومیو کی ماں ہمیشہ سے اس کی کمزوری تھیں، اور اس کمزوری کو بھلا مہک کیسے ہاتھ سے جانے دی تھی۔ مہک اپنے دل کا حال اپنی چچی کو بھلا کیسے بتاتی کہ اس کے دل میں کس قدر آگ لگی ہوئی ہے۔ اسے رومیو کا میرو کا یوں اچانک لے کر غائب ہو جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ جتنی آئے گا، ٹھیک ہے، رکھا تھا کہ جتنی غلط فہمی اس نے پھیلائی ہے، اس کے بعد تو وہ کسی بڑے دھماکے کی منتظر تھی، مگر یہاں تو رومان شاہ میرب کو لے کر ہی غائب ہو چکا تھا۔ اب اسی رومان شاہ کے واپس آنے کا بےتابی سے انتظار تھا۔ میرب اور رومان شاہ مرہا کے ولیمے میں پہنچ گئے یا نہیں، بس یہی انفارمیشن نکلوانے کے لیے وہ اپنی پہنچیں گے یا نہیں، ٹھیک ہے، بس یہی انفارمیشن نکالنے کے لیے وہ اپنی چچی کے پاس میٹھی چھری بن کر آئی تھی، مگر اب وہ چچی کا رد عمل دیکھ کر تھوڑا مایوس اور تھوڑا غصے کے عالم میں واپس پاؤں پٹکتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے میں آ گئی تھی۔ خیریت ہے؟ کیوں آگ بگولا ہو کر آ رہی ہو؟ روم میں بیٹھی ہوئی مہک کی امی نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ چچی جان خود کو سمجھتی کیا ہیں؟ غصے سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا کہا ہے تمہاری چچی نے؟ مہک کی ماں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ مجھے رومیو کی زندگی سے دور رہنا چاہیے اور مجھے ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں اس نے غلط کیا کہا ہے؟ ہمیں یہاں پر سر چھپانے کی جگہ ملی ہے، تمہارے باپ کا علاج شروع ہو رہا ہے، تو تم یہاں پر کیوں ایسی حرکتیں کر کے ہمیں یہاں سے نکلوانے پر تلی ہوئی ہو؟ امی آپ مجھے مت سمجھائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ سے ایک بار پہلے یہ غلطی ہو چکی ہے، اب میں دوبارہ رومیو کو دور کر کے وہ غلطی نہیں دہرانا چاہتی، مجھے ہر صورت میں رومیو کی زندگی میں اور دل میں اپنی جگہ بنانی ہے۔ میں ایک ضدی انداز میں بولی۔ بے وقوف لڑکی، شاید تم نے رومیو کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت نہیں دیکھی، وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر تمہاری جیسی بد دماغ لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنائے گا۔ مہک عقل کے ناخن لو۔ مہک کی ماں اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بے شک کوشش کر رہی تھیں، مگر مہک کے دماغ پر تو اس وقت رومیو کو پانے کا جنون طاری تھا، تو اس کے پلے اس کی ماں کی بات کہاں پڑنے والی تھی؟ اور اب تو مرہا میرب کے بھائی کی بیوی ہے، تو ایسے میں کم عقل لڑکی، تمہیں لگتا ہے کہ رومیو اپنی بہن کا گھر خراب ہونے دے گا؟ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں اور بہن کے لیے کتنا پوزیسو تھا، یہ بات کیا تم نہیں جانتی؟ میرے خیال سے میں نے آپ کے کمرے میں آ کر ہی غلطی کی ہے، بجائے کہ آپ میری بات سمجھیں اور رومیو کی زندگی میں میری جگہ بنانے میں میری مدد کریں، آپ فضول میں مجھے تبلیغ دینے بیٹھ گئی ہیں۔ وہ بدتمیزی سے کہہ رہی تھی۔ مہک کبھی تمیز سے بھی بات کر لیا کرو، ماں ہوں میں تمہاری۔ تم نے میرا اور رومیو کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی ماں سے کتنے ادب سے بات کرتے ہیں؟ مہک کی ماں مہک کی بدتمیزی پر تلملا اٹھی تھیں، وہ اپنی ماں کی بات کو اگنور کرتے ہوئے غصے سے روم کا دروازہ کھول کر پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اے اللہ، اس لڑکی کو عقل دے، پتہ نہیں یہ کیوں ایسی حرکتیں کر کے ہمارے سر سے چھت چھیننا چاہتی ہے۔ یہ ہماری کی گناہوں کی سزا ہے جو ہماری اولاد ایسی نکلی ہے۔ بیٹا کسی کی بیٹی کی عزت خراب کر کے جیل میں جیل میں بند ہے، اور میں کہنے لگی تھی بیٹھا ہے، جیل میں بند ہے، اور بیٹی اپنی اکڑ اور غرور میں طلاق لے کر گھر بیٹھی ہے، اور اب بھی اس لڑکی کو سکون نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں معاف کر دے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ مہک کی ماں چھت کی طرف منہ کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ شاہ مجھے اٹھنے دیں، مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ میرب کو اپنے سینے پر لٹا کر پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ اب تم نے وجہ بہت پختہ دی ہے کہ مجھے رکنا پڑے گا، ورنہ اب بھی میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہیں خود سے دور کرنے کا۔ بہکی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہوا پھر سے میرب کے بالوں میں منہ چھپانے لگا۔ شاہ میں جاؤں؟ جاؤ، گھمبیر آواز میں بہکتا ہوا بالوں میں منہ چھپائے ہوئے بولا۔ اس کی گردن پر جگہ اپنی چھاپیں چھوڑنے لگا۔ اس کی لبوں کی گرمی سے میرب کے پورے وجود میں کپکپاہٹ سی طاری ہوئی۔ شاہ پلیز۔ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا،
وہ شاہ کی لمسوں سے گھبرائی ہوئی منمنائی تھی، جانے شاہ میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں مگر یہ کمبخت دل ماننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ اپنے دل کو سمجھائیں کہ اتنی زیادہ سرکشی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ شرمائی ہوئی سی شرارتی لہجے میں بولی، میری جان میں نے کوشش کی تھی اپنے دل کو سمجھانے کی مگر رزلٹ زیرو آیا ہے۔ وہ بھی تھوڑا شوق ہوتے ہوئے کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا، بہکی ہوئی نظروں سے چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ اس کی خماری سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر میرب اس کے نیچے پڑی سٹ پٹا کر رہ گئی۔ شاہ پلیز مجھے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ وہ شاہ کو واپس اسی ٹون میں آتی دیکھ کر گھبرا گئی۔ ایک شرط پر جانے دوں گا، گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ قسمی کیا؟ وہ چلائی۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کون سی ایسی انوکھی بات بول دی جو تم چیخ اٹھی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا، یہ انوکھی بات ہی ہے۔ آپ پچھلے 3 گھنٹے سے کیا کر رہے تھے جو اب آپ کو؟ وہ کہتے ہوئے شرما کر اپنی نظروں کا رخ پھیر گئی۔ حد ہے یار، میں تو تمہیں اتنی بولڈ لڑکی سمجھتا تھا، تم سے تو ایک کس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ تم نے کس کیا خاک کرنی ہے؟ مجھے لگتا ہے ساری محبت مجھے خود ہی کرنی پڑے گی۔ بیچارہ سموہ بنا کر بولا۔ جی نہیں، آپ کو کوئی محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میرب میری بات اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لو کہ جو بات میں ایک بار کہہ دوں اسے ماننا تم پر فرض ہے، اور اگر بات میری محبت کی ہو پھر تو مزاحمت کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ میری جان، جو بات میں ایک بار کہہ دوں اسے غلط ہو گیا کہہ دوں اسے بنا ضد اور مزاحمت کیے مان جایا کرو، کیونکہ اس کے سوا نہ تو اس وقت تمہارے پاس کوئی آپشن ہے اور نہ اس کے بعد کوئی آپشن ہوگا۔ وہ حکمرانہ انداز میں بولا، اور مزاحمت کی صورت میں تمہیں ہی دقت ہوگی، کیونکہ ہر مزاحمت کے بعد میں اپنی قربتوں کو تم پر اور قابض کر دوں گا۔ شاہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی۔ شاہ کے سرد مہری والے لہجے پر میرب ڈر کر منمنائی، کیونکہ میرب کے بس میں تو نہ تو شاہ کی محبت کو جھیلنا تھا اور نہ ہی غصے کو۔ اور جانے شاہ، جو بات میں کر دوں اس پر یقین رکھا کرو، وہ لوہے کی لکیر ہوتی ہے۔ جب میں نے کہا ہے کہ میں تمہیں ٹائم سے تمہارے بھائی کے ولیمے پر لے جاؤں گا تو پھر بار بار ایک ہی بات کو دہرا کر میری اس خوبصورت لمحات میں رکاوٹ مت پیدا کرو۔ وہ اپنے سخت داڑھی والے گالوں سے اس کے نازک سی گالوں کو رب کرتے ہوئے اپنے بہکتے ہوئے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ جتنا میرب کے قریب ہو رہا تھا اس کا دل اتنا ہی بغاوت کر رہا تھا۔ اس کی سخت داڑھی کی چبھن سے میرب نے سسکی بھری تھی۔ میری جان کے ٹوٹے مت سسکیاں بھرو، فی الوقت کے لیے میں تمہاری اس ننھی سی جان کو فی الوقت آنا، ٹھیک ہے، فی الوقت کے لیے میں تمہاری اس ننھی سی جان کو بخش رہا ہوں، باقی کی کسر ہمارے بیڈ روم میں چل کر پوری کروں گا۔ وہ کہتا ہوا ماتھے پر لب رکھ کر بڑی محبت سے بڑی محبت سے ماتھے کو چوم کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب جلدی سے اٹھو اور فریش ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل لوں۔ لیٹی ہوئی میرب کے آگے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اسے اٹھنے میں سپورٹ دیتے ہوئے بولا۔ اس کے مضبوط ہاتھ پر میرب نے اپنے پسینے سے بھیگی ہوئی ہتھیلی رکھ دی۔ میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے روم سے نکل گیا۔ مان شاہ فریش ہو کر ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ٹاول سے اپنے سر کو رگڑ رہا تھا۔ اس کی آتشی لب مسکرا رہی تھی، دماغ میں گھبرائی اور شرمائی ہوئی میرب کا چہرہ لیے ہوئے تھا۔ تم رومان شاہ کو اتنا بہکا دو گی، ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرب رومان شاہ۔ تمہاری سچی محبت کے آگے میری بناوٹی نفرت ہار گئی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، شکریہ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ وہ اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ٹرن ٹرن مین ڈور پر بیل بج رہی تھی۔ میرب کے خیالوں میں گم رومان شاہ ایک ہاتھ سے ٹاول سے اپنا سر رگڑتے ہوئے دوسرا ہاتھ جیب میں ڈال کر ہلکے قدموں سے چلتا ہوا باہر دروازے کی طرف آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آر یو رومان شاہ؟ یس آئی ایم، ہلکی سی اسمائل پاس کرتے ہوئے بولا۔ سر، یور پارسل، پلیز سائن ہیئر۔ Yeah, sure. Thank you, sir. And please, we'll definitely shop from our website again. Yes, of course. Inshallah. Okay, sir. Have a great day today. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. رومان شاہ پارسل ریسیو کرتے ہوئے
میرب کے پاس آیا۔ میرب تم ابھی تک باہر نہیں آئی، میری مدد کی ضرورت ہے، بیڈ پر پارسل رکھتے ہوئے اونچی آواز میں شوق ہوتا ہوا بولا۔ اتنی دیر میں میرب فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی۔ رومان شاہ کی محبت کا مان پا کر وہ اور بھی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ شاہ نے پارسل رکھتے ہوئے نظریں اٹھا کر میرب کی جانب دیکھا تھا۔ وہ رومان شاہ سے شرما کر نظریں چراتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس گیلے گیلے بالوں میں جو کمر سے نیچے تک کسی خوبصورت آبشار کی مانند بکھرے ہوئے تھے، وہ شاہ کی کچھ دیر پہلے والی قربتوں سے شرمائی ہوئی نظریں چرا کر ڈریسنگ روم کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہیئر ڈرائر سے اپنے بال خشک کرنے میں لگی تھی، جبکہ رومان شاہ کی نظریں اس کے نکھرے نکھرے سراپے پر مرکوز تھیں۔ وہ قاتلانہ مسکراہٹ اپنے آتشی لبوں پر سجائے ہوئے چھوٹی چھوٹی قدم اٹھاتا ہوا میرب کی پشت پر آن کھڑا ہوا۔ میرب، مجھے کیوں لگتا ہے کہ تمہارا آج اپنے بھائی کے ولیمے میں جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ اپنا سینہ اس کی پشت پر لگاتے ہوئے اپنی مضبوط باہوں کا دائرہ اس کی گردن پر کس لیا۔ وہ اپنی بہکی ہوئی نظروں سے میرر کے اندر سے اسے شرم سے لال پڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ ہیئر ڈرائر کو اس کے ہاتھ سے لے کر شاہ ڈریسنگ پر رکھ چکا تھا۔ جانے شاہ، تمہارے یہ نکھرا نکھرا روپ مجھے تم سے دور جانے سے روک رہا ہے۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی میرا دل بغاوت کرنے پر تلا ہوا ہے، سرگوشی میں کہتا ہوا مدہوش سی سانسیں اس کی گردن پر ڈالے ہوئے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ میرب کی گیلے گیلے بدن کی خوشبو سے وہ پوری طرح سے بہک رہا تھا۔ لب اس کی خوبصورت گردن پر رکھ کر گرم لمس چھوڑ رہا تھا تو میرب گھبرا کر اس کی گرفت سے نکل کر دور کھڑی ہو گئی۔ اس کا یوں گرفت سے نکل کے جانا شاہ کو بے حد برا لگا۔ شاہ نے غصے والی نظریں اٹھا کر میرب کی جانب دیکھا۔ وہ شاہ کی ٹون سے گھبرائی ہوئی کانپتے وجود کے ساتھ اس سے کچھ قدم دور ہو کر نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی ڈری ہوئی شکل دیکھ کر شاہ کی ہنسی نکل گئی۔ شاہ پلیز آپ اپنے جذبات اور دل کو کنٹرول میں رکھیں، مجھے سچ میں ولیمے میں جانا ہے، ہم آلریڈی لیٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ مجھے جلدی سے گھر لے کر چلیں، میرے سب کپڑے اور چیزیں وہیں پر ہیں، مجھے جا کر تیار بھی ہونا ہے، اور آپ کے ارادے دیکھ کر تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ آپ نے مجھے لے کر جائیں ہیں غلط ہے، آپ مجھے لے کر جائیں گے۔ وہ شاہ کے تیور دیکھ کر اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ بنا دیکھے ایک ہی سانس میں ساری بات بول گئی۔ ہا 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 ہا، وہ کہکا لگا کر ہنستا ہوا اس کے قریب آیا۔ میرب نے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے کی جانب لیے، جبکہ شاہ اس کا یہ ارادہ ناکام بنا چکا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شاہ نے اتنی زور سے جھٹکا دے کر اسے خود کے قریب کیا کہ میرب کو اپنی ہڈی چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری تھوڑی سی محبت تم سے برداشت نہیں ہو رہی، تم تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو میری جان، ابھی تو میں نے اپنے پیار کی تھوڑی سی جھلک تم پر ظاہر کی ہے اور تم اس قدر گھبرا گئی ہو۔ سوچو، جب تمہیں میں نے اپنی محبت کا ٹھاٹھی مارتا ہوا سمندر دکھایا تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ میری جان، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں تمہیں لیٹ نہیں ہونے دوں گا، تم اپنے شاہ پر یقین رکھو۔ اگر میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے تو میں اس وعدے سے ہرگز میں تو لائن ہی بدل دیتی ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے تو میں اس وعدے سے میں اس وعدے پر ہر صورت پورا اتروں گا، بڑی محبت سے کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا۔ شاہ کے لہجے میں اس قدر نرمی اور محبت پا کر میرب کی نازک سی پنکھڑیاں خوشی سے کھل کھلا اٹھیں۔ شاہ، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہمیں گھر جانے میں کافی ٹائم لگ جائے گا، مجھے بہت اچھی طرح سے تیار ہونا ہے تاکہ میں بھائی کے ولیمے میں بہت خوبصورت لگوں۔ بڑی معصومیت سے اپنے دل کی بات بول رہی تھی۔ جانے شاہ، اور کتنا خوبصورت لگنا چاہتی ہو، شاہ تو پہلے ہی تم پر پوری طرح سے فدا ہے، پہلے ہی میرا یہ بے لگام دل میرے بس میں نہیں، اب اپنے شاہ کے دل پر اور کتنی بجلیاں گرانا چاہتی ہو؟ شوخ انداز میں بول کر مسکرایا شاہ۔ بڑی محبت سے میرب نے شاہ کا نام پکارا۔ جی جانے شاہ، اس نے بھی بڑی عقیدت سے جواب دیا۔
آپ مجھے پلیز سیلون لے جائیں۔ وہ بڑی محبت اور عاجزی سے بول رہی تھی۔ میری جان، آپ سیلون نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ میرب نے حیرانی سے پوچھا۔ میری بیوی کو کوئی اور ہاتھ لگائے مجھے یہ بالکل برداشت نہیں ہے، مگر شاہ وہاں پر بھی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ میرب اپنی وضاحت دینے لگی۔ کوئی عورت بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ قریب آئے مجھے وہ بھی ناگوار ہے، فیصلہ کن انداز سے بول رہا تھا۔ مگر شاہ میرب، کچھ باتیں ایسی ہیں جو تم فوراً سے مان لیا کرو، کیونکہ میری محبت میں ایک حدود، ایک دائرہ مقرر ہے۔ میری جان، تمہیں اس دائرے میں خوشی خوشی رہنا ہے۔ مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم پارلر سیلون جاؤ۔ شاہ، پھر آپ سیلون والی لڑکی کو گھر بلا دیجیے، وہ مجھے گھر آ کر تیار کر دے گی۔ میری جان، میرے خیال سے تم نے فریش ہوتے وقت خود پر غور نہیں کیا، ورنہ تم خود ہی کسی اور سے تیار ہونے کے بارے میں نہیں سوچتی۔ وہ مسکراتے انداز میں بولا۔ میرب شاہ کی باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی نظروں کا تجسس دیکھتے ہوئے شاہ نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے لا کھڑا کیا، آنکھوں سے اس کی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرایا۔ میرب کی گردن پر شاہ کی محبت کی مہریں واضح نظر آ رہی تھیں۔ میرب نے شرما کر نظریں جھکائیں اور گھومتے ہوئے شاہ کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میری جان، یہ تو چند ایک ہیں جن کو دیکھ کر تم شرما گئی ہو۔ شاید تم نے خود پر غور نہیں کیا کہ میری محبت کی مہریں جگہ جگہ ثبت ہیں۔ اب میری محبت کی مہریں دیکھ کر خود شرم سے لال ہو رہی ہیں۔ سوچیں، اگر یہ وہ پارلر والی لڑکی دیکھ لے تو پھر؟ وہ کہتے ہوئے رکا اور کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ بے وجہ پارلر والی لڑکی بھی شرم سے لال ہو جائے گی۔ وہ میرب کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ مجھے گھر لے چلیں، میں خود تیار ہو جاؤں گی۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ گھر کیوں جانا ہے شاہ؟ ظاہر سی بات ہے، میرے کپڑے کاسمیٹک جولری سب کچھ تو گھر پر ہے۔ اب میں ان سب چیزوں کے بغیر تو تیار نہیں ہو سکتی۔ میرب نے اپنا بہت بڑا مسئلہ شاہ کے سامنے رکھا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شاہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بیڈ کی جانب لے آیا۔ بیڈ کے اوپر ایک باکس اور 2 پارسل رکھے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر میرب کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ شاہ، یہ کیا ہے؟ میرب نے تجسس بھری نظروں سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی کھول کر دیکھ لو، وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اشارہ پارسل کی جانب کرتے ہوئے بولا۔ میرب ایک ٹانگ بیڈ سے لٹکا کر دوسری فولڈ کیے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے ایک پارسل کھولنے لگی۔ واؤ شاہ، یہ کتنا خوبصورت ہے! کس کے لیے ہے؟ پارسل کے اندر ایک خوبصورت ڈریس تھا۔ شاہ نے اسے زمین کو چھوتی روز پنک کلر کی لانگ امبریلا فراک، جس کی سلیوز اور بارڈر گولڈن اور پنک کلر پہ فل ہینڈ امبرائڈری سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ، یہ میرے لیے ہے۔ وہ بیڈ پر کھڑی ہو کر اپنی فراک کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بڑی خوشی سے بولی۔ ہو، آئی برو کو اٹھاتے ہوئے اشارہ کیا۔ ہائی لکھا ہوا ہے، ہاں، جیسے کہ کہہ رہا ہو کہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ شاہ، کیا یہ میرے لیے ہے؟ بڑے ہی شوق اور شوخیلے لہجے میں بولی۔ ہاں نہیں، پارسل لگتا ہے غلط آ گیا ہے، تو میں نے اپنے لیے آرڈر کیا ہے۔ مذاق نہ کریں، مجھے پتا ہے یہ آپ نے میرے لیے منگوایا ہے۔ تو بس پھر پوچھ کیوں رہی ہو، پاگل لڑکی؟ اور اب جلدی سے باقی کے پارسل بھی کھولو۔ اب میرب نے اپنے شاہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے جلدی سے دوسرا پیکٹ کھولا، جس میں سے کاسمیٹک کی تمام ورائٹی نکلی۔ ان تمام چیزوں سے یہ جائزہ لگا۔ اب میرب نے اپنے شاہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے جلدی سے دوسرا پیکٹ کھولا، جس میں سے کاسمیٹک کی تمام ورائٹی نکلی۔ ان تمام چیزوں سے جائزہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاہ نے کتنی محنت اور محبت سے یہ سب چیزیں لی ہیں۔ میک اپ میں پرائمر سے لے کر میک اپ فکسر تک تمام چیزیں موجود تھیں۔ میرب ایک ایک کر کے تمام پروڈکٹ کو دیکھ رہی تھی، مگر جیسے جیسے وہ دیکھ رہی تھی اس کے منہ کے زاویے بدل رہی تھی، جس کو رومان شاہ نے بھی بخوبی دیکھا۔ اب وہ کبھی غصے سے شاہ کی جانب دیکھتی تو کبھی بیڈ پر بکھری ہوئی میک اپ کی چیزوں کو دیکھتی۔ شاہ، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے آخر کار؟ اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔
نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ پارسل بھی غلط آ گیا ہے، یہ پارسل بھی میں نے اپنے لیے ہی منگوایا تھا۔ شاہ، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ حد ہے یار، سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے، یہ کس طرح کا سوال تم بار بار دہرا رہی ہو، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ رومانچا اس کے بدلتے ہوئے اتار چڑھاؤ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ، آپ کو کیسے پتہ ہے لڑکیوں کی سب چیزوں کا؟ اب اس کا کیا مطلب کہ مجھے کیسے پتہ ہے؟ یار، مجھے سب پتہ ہے لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں، وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ؟ کیا آپ نے پہلے بھی کبھی یہ چیزیں کسی کے لیے منگوائی ہیں؟ ہاں یار، بہت ساری لڑکیوں کے لیے، اسی لیے تو مجھے اتنی نالج ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ شاہ اپنی باتوں میں خود ہی الجھ گیا۔ میرب بنا کچھ بولے چیزوں کو وہیں چھوڑ کر بیڈ سے اتر گئی۔ شاہ، آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ میرب کی آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ میرب، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ صاف صاف بولو۔ شاہ، یہ سب کچھ آپ نے مجھ سے پہلے کس کو لے کر دیا ہے؟ میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں۔ ویٹ لسن میرب، تمہارے دماغ میں جو خرافات چل رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میرب کے بولتے ہوئے رویے کو بخوبی جان چکا تھا کہ اس کے دماغ میں مہک چل رہی ہے۔ ہاں تو شاہ، میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں اتنا ڈیپلی کیسے پتہ ہے؟ شاہ، میرے بھائی کو تو لپسٹک کی شیڈ تک کا نہیں پتہ، ان کو تو سارے کلر ایک جیسے لگتے ہیں۔ کبھی غلطی سے بلش آن لینے بھیج دیا جائے تو وہ لوشن اٹھا کر لے آتے ہیں۔ پھر آپ کو کیسے پتہ پرائمر، لیکوڈ ہائی لائٹر، آئی کنسیلر، میک اپ فکسر وغیرہ؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی پروفیشنل ہی سمجھ سکتا ہے، ایک عام انسان کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اس کا استعمال کیا ہے اور کدھر کرنا ہے، یا اس کی نالج میں ہوگا جس نے پہلے بھی ایسا گفٹ کسی کو دیا ہو۔ پروفیشنل آرٹسٹ آپ ہیں نہیں تو پھر میں کیا سمجھوں، خود ہی آپ بتا دیں۔ میرب یار، آئی سویئر بیڈ پر جو سامان بکھرا ہے، اور یار مینوں تے اینا چیزاں دے بارے چ ایک بھی نہیں پتا ہے کہ کیڑی شے کتھے لائی دی ہے۔ کیا؟ پنجابی زبان اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اوہو، میں نے کہا کہ یہ جو بیڈ پر سامان بکھرا ہوا ہے، مجھے ان میں سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یہ لڑکیوں کے کام ہیں، وہی جانے کس کو کہاں لگانا ہے۔ تو پھر آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ تم بیٹھو، میں تمہیں تفصیل سے سمجھاتا ہوں، تمہیں ایسے تو سمجھ آنی نہیں ہے یار، یہ سب کچھ میں نے آن لائن منگوایا ہے، یہ تو تم جانتی ہو۔ اب کیسے منگوایا ہے یہ تمہیں بتانے لگا ہوں۔ میں نے کال کر کے ویب آنر سے بولا کہ لڑکیوں کی تمام میک اپ پروڈکٹس جو وہ آج کل یوز کرتی ہیں وہ سب مجھے بھیج دیں، A to Z تک، جس میں کوئی کمی بیشی نہ آئے۔ میری بیوی کے پاس بہانہ نہ ہو کہ آپ مجھے پارلر نہیں لے کے گئے، جس وجہ سے میں اچھے سے تیار نہیں ہو سکی۔ اس نے کہا اوکے سر، اور اس نے پھر اپنی کال اپنی سیل گر کی جانب ٹرانسفر کر دی۔ جی سر، آپ کا میسج مجھے مل گیا ہے سر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ہر چیز بیسٹ کوالٹی کی ملے گی۔ پھر اس نے کہا سر، آپ اپنی رائے کچھ دینا چاہتے ہیں؟ تو میں نے اسے بھی یہی سیم کہا کہ مجھے لڑکیوں کی کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بس اپنی مرضی، ہر چیز بیسٹ بھیجیں اور ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے جو میری بیوی کو پسند ہے۔ بس اتنی سی کہانی تھی، اور تم پتہ نہیں اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں کیا کیا سوچ کے بیٹھ گئی ہو بے وقوف لڑکی۔ پکی بات ہے شاہ، میرب اگر تمہیں اب بھی کوئی شک و شبہ ہے تو پھر سوری، اس سے زیادہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ میں پکی بات ہے شاہ، میرب اگر تمہیں اب بھی کوئی شک و شبہ ہے تو پھر سوری، اس سے زیادہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ رومان سپاٹ سے لہجے میں بولا۔ سوری شاہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرب رومان کے آف موڈ کو دیکھتے ہوئے پشیمان لہجے میں بولی۔ چھوڑو یار، تمہاری سوری کا میں کیا کروں گا، میرا تو تم نے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا نا۔ کتنی محبت سے میں نے تمہارے لیے سب کچھ سلیکٹ کیا، اور تمہاری سوئی اس نیلے پیلے رنگوں پر آ کر رک گئی۔ نہیں شاہ، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، سب کچھ بہت پیارا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ وہ جلدی سے شاہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ کیا خاک پسند آیا ہے؟ ایک فراک پر تمہاری کچھ اچھا ری ایکشن تھا، اور باقی چیزوں پر تم خود ہی سوچ لو کہ تمہارا کیا ری ایکشن ہے۔
اور کچھ چیزیں تم نے ابھی تک کھول کر بھی نہیں دیکھی جو میں نے خود سلیکٹ کی ہیں تمہارے لیے۔ شاہ اپنے ہاتھ کو میرب کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے ٹاول سے اپنے سر کو رب کرتے ہوئے میرر کے سامنے آ رکا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے قدموں سے شاہ کے پاس آئی۔ شاہ میری طرف دیکھیں اور بات سنیں میری، تم بولو میں سن رہا ہوں، وہ فل اگنور کرتے ہوئے بولا۔ شاہ ایسے نہیں، پلیز میری طرف دیکھیں اور میری بات سنیں۔ وہ اپنا ہاتھ شاہ کے گال پر رکھے ہوئے اس کے منہ کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، شاہ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میرا مقصد آپ کا دل دکھانا تھا، بس آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ مجھے یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ کوئی لڑکی آپ کو مجھ سے چھین نہ لے۔ میرب کے چہرے پر اس وقت اتنی معصومیت تھی کہ شاہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اس کی باتوں کو بڑی غور سے سنتے ہوئے اس کے معصوم چہرے پر صدقے واری چاہ رہا تھا۔ اسے میرب کا یہ انداز بھی اچھا لگا تھا۔ تو پھر کر لیتی میری بات پر یقین جب میں اتنی دیر سے بکواس کر رہا تھا۔ دیکھیں شاہ، اب آپ ایسے غصہ نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ اپنے حق کا استعمال کرتی ہوئے بولی۔ کیوں، اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اب میں آپ میرب خود ہی اپنے الفاظ میں الجھ گئی کہ اس نے کیا بول دیا۔ میں وہ کیا کچھ بولوں گی تو سمجھ لگے گی نا؟ شاہ ایک آئیبرو کو اٹھاتے ہوئے بولا، جسے سمجھ تو سب آ رہا تھا پھر بھی وہ نہ سمجھ بنا بیٹھا تھا۔ شاہ میں جانتی ہوں آپ کو سب سمجھ آ رہا ہے، بس آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے بول رہی ہیں۔ دیکھیں آپ خود سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ کیوں تم میری بات سمجھی؟ تمہیں تو میں نے سب بتایا پھر بھی تم نہ سمجھی، کیونکہ شاہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ میرب کو سمجھ لگ گئی کہ اب اس کا شاہ اس کو خالی ہاتھ تو نہیں جانے دے گا، اپنی مطلب کی بات اس کے منہ سے گلوا کر ہی رہے گا۔ اوہ اچھا، پہلے تم کیا تھی؟ میرے خیال میں پہلے بھی تم میری بیوی ہی تھی۔ شاہ آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں نا؟ مجھے سب پتہ ہے، وہ اپنے معصومانہ لہجے میں بولی۔ اب بولو، شاہ شرارتی لہجے میں بولا۔ نہیں شاہ آپ خود سمجھ جائیں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں آپ کا فیس دیکھ کے نہیں بتا سکتی، تو اس کا حل ہے میرے پاس، لائٹ آف کر کے بیڈ پر چلتے ہیں، پھر نہیں آئے گی شرم اور نہ ہی میرا فیس نظر آئے گا۔ شاہ وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہوئی اور ڈریسنگ کے ساتھ لگی۔ اب تم مجھے بتا رہی ہو یا تمہیں سچ میں بیڈ پر لے کر جاؤں؟ نہیں نا، نہیں میں بتا رہی ہوں۔ گڈ، تو پھر بتاؤ جلدی سے۔ دیکھیں اب تو ہماری گولڈن نائٹ بھی ہو چکی ہے، تو مجھے آگے نہیں پتا۔ وہ رومان شاہ سے خود کو چھڑواتے ہوئے 2 قدم آگے کو نکلی، جسے فوراً سے پہلے رومان شاہ نے اپنے ٹاول کی مدد سے کھینچ کر واپس اپنی باہوں میں لے آیا۔ گولڈن نائٹ ہو چکی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب تمہیں مجھ پر روپ جمانے کا لائسنس مل گیا ہے؟ وہ شوق ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مگر میں نے کہا ہے کہ تم مجھ پر روپ ڈال سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا رخ پلٹ کر اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، اور کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور تمہیں ڈر ہے کہ کوئی لڑکی مجھے تم سے چھین نہ لے؟ تم اپنے دل سے اس طرح کے وسوسے نکال دو جانے شاہ، رومان شاہ آج بھی تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ بس ذرا اپنے پیار کو مجھ پر وسیع کر دو، کیونکہ تمہارے اس دل میں رکھے ہوئے پیار سے میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کو مجھ پر نچھاور کرو جانے شاہ، تو پھر دیکھنا کہ شاہ کیسے تمہارے ارد گرد منڈلاتا رہے گا۔ اپنا چہرہ اس کے مقابل کرتے ہوئے تھوڑا سا جھکا اور اپنے لب اس کی نازک پنکھڑیوں پر رکھ کر پنکھڑیوں کو اپنے آتشی لبوں کی قید میں لے گیا۔ بڑی نرمی سے محبت جتاتے ہوئے ہونٹوں کی نمی کے چند قطرے پی کر اسے اپنی محبت کا پورا مان جتا گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس کی بے تابیوں سے پرسکون ہو رہی تھی۔ وہ بنا شرٹ پہنے ہوئے صرف ٹراؤزر پہن کھڑا تھا، اس کے کسرتی سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے میرب کا دل دھک 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 کر رہا تھا۔ چلو اب جلدی سے دوسرے پارسلز بھی کھول کر دیکھو اور تیار ہو جاؤ، اگر اتنی نزدیک کھڑی رہی
تو میں اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا یا نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہنستے ہوئے ظالم اتنا پیارا لگتا تھا کہ ایک پل کو تو میرب کا دل بھی کہہ رہا تھا کہ اسے نہیں جانا، مگر بات اس کے بھائی کی تھی تو وہ رک نہیں سکتی تھی۔ میرب نے دوسرا پارسل کھولا تو اس میں ڈریس کے ساتھ کی میچنگ جیولری تھی۔ شاہ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ میرب جیولری کو دیکھ کر بچوں کی طرح چمک کر بولی۔ خوبصورت تو یہ تب ہوگی جب تم اسے پہنو گی۔ وہ بیڈ پر ٹانگ جمائے ہوئے جھک کر کھڑا اس کے چہرے پر آتے جاتے خوشی کے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرب کا پورا دھیان اپنی جیولری اور چیزوں پر تھا، جبکہ شاہ کی نظروں کا مرکز میرب کا خوبصورت چہرہ تھا، جہاں اس وقت پرسکون خوشی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ اب اس نے تیسرا والا پارسل کھولا، جس میں سے گولڈن کلر کی بہت خوبصورت ہائی ہیلز نکلی جو بے حد خوبصورت اور نازک بنی ہوئی تھیں۔ شاہ، اس کی ہیل کتنی لمبی ہے، آپ چھوٹی ہیل والی سینڈل منگواتے میرے لیے۔ وہ ہیل کو دیکھ کر پہلے تو بہت خوش ہوئی، مگر بعد میں اتنی لمبی ہیل دیکھ کر وہ شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں نے جان بوجھ کر لمبی ہیل والی سینڈل منگوائی ہے۔ کیوں؟ حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اپنی ہائٹ نہیں دیکھی؟ اتنی چھوٹی سی لگتی ہو میرے سامنے، مجھے کس کرنے میں بہت نیچے جھکنا پڑتا ہے۔ وہ شوق انداز میں کہتا ہوا گہری نظروں سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میرب نے شرم سے نظریں نیچے جھکائیں۔ شاہ، میں چھوٹی نہیں ہوں، بڑی ہوں۔ اوہ ہو، چھوٹی تو تم مجھ سے ہو۔ اتنا زیادہ نیچے جھک کر مجھے کس کرنی پڑتی ہے۔ اب سے تمہیں کس کرتے وقت پہلے تمہاری ہائی ہیل پہناؤں گا، اس کے بعد میں کس کروں گا۔ وہ میرب کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر اور بھی شوق ہوتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگا۔ شاہ، آپ بہت رومانٹک ہوں، مجھے پتہ ہے۔ میرب کی بات آدھی ابھی اس کے منہ کے اندر ہی تھی کہ شاہ نے اپنی تعریف بیان کر دی۔ آخر میرب اپنے شاہ کو پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج شاہ کے دل پر میرب کی محبت کی مہر لگ چکی تھی۔ میرب تیار ہو رہی تھی اور شاہ ڈریسنگ کی سائڈ پر کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ، پلیز آپ روم سے جائیں، آپ اس طرح دیکھتے رہیں گے تو مجھ سے تیار نہیں ہوا جائے گا۔ شاہ کی ایکس رے مشین جیسی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے میرب نے آخر شاہ کو جانے کا بول ہی دیا۔ نہیں، تمہیں تیار ہونے میں میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو میں تمہاری ہیلپ کروا دوں گا۔ وہ شرمائی ہوئی میرب کو دیکھ کر اور بھی محظوظ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اور خود تیار ہو لیں۔ آپ مجھے ہیلپ نہیں بلکہ مجھے دیکھ دیکھ کر کنفیوز کر رہی ہیں۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں اس میں کیا دقت ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اور اسے غلط لکھا ہوا ہے ڈال کر اسے اور بھی نروس کر رہا تھا۔ شاہ، پلیز جائیں، اچھا جا رہا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی ریڈی ہو کے آتا ہوں۔ شاہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، کیونکہ اب وہ سچ مچ لیٹ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ تیار ہو کے روم میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے کھڑی ہوئی میرب پر پڑی، جو فل ریڈی کھڑی ہوئی فائنل خود کو میرر کے اندر دیکھ رہی تھی۔ شاہ، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے میرر سے شاہ کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر اسی پوزیشن میں کھڑی ہوئی بولی۔ شاہ، بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شاہ، جو اسے دیکھ کر سکتے کے عالم میں کھڑا ہوا تھا، دوبارہ سے بولنے پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ قیامت لگ رہی ہو، گہری نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میرب بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ کی تو نظریں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ تمہارے گلے میں پہنی ہوئی چین کہاں ہے؟ شاہ، وہ میں نے اتار دیا ہے، وہ میں بعد میں پہنوں گی، اس ڈریس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ چین مت اتارنا، تمہیں اجازت نہیں ہے اسے اتارنے کی۔ مگر شاہ، وہ ایک عام سی چین ہی تو ہے اور وہ اس ڈریس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی۔ میرب نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ وہ عام چین نہیں ہے، شاید تم نے اسے غور سے نہیں دیکھا۔ شاہ نے سامنے ڈریسنگ پر رکھی ہوئی چین کو اٹھایا اور میرب کے پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آگے کی طرف سے ہاتھ لے جا کر پیچھے لاتے ہوئے چین کی ہک بند کرتے ہوئے میرر میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرب کے ہاتھ کو بڑی نرمی سے پکڑتے ہوئے میرب کی انگلی سے لاکٹ کو
पुश किया तो लॉकेट के अंदर खूबसूरत जाने शाह लिखा हुआ जगमगा उठा। मीरब इसे मिरर में देखकर खुश होकर मुस्कुराई। शाह, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो शाह, क्या जब आपने मुझे ये लॉकेट और चेन दिया था तब आप मुझसे प्यार करने लगी थी? मीरब अपने दिमाग में चलते हुए सवाल का जवाब चाहती थी। अगर इस पर जाने शाह लिखा है तो इसका मतलब तो वाज़ह है कि मैं तुमसे इस वक्त भी मोहब्बत करता था। माथे पर बोसा देते हुए इसकी खुशी के गलती लिखा हुआ है, इसके चेहरे की खुशी के रंग दिख रहा था। अब ये चेन तुम्हारे गले से उतरनी नहीं चाहिए, हुक्मराना अंदाज में कहा था। मीरब मुस्कुराती हुई हाँ में सर को हिलाकर हामी भर गई। अब वो क्यों उतारती इस लॉकेट चेन को जिसकी अहमियत का इसे अंदाज़ा हो चुका था। और जाने शाह, ये अपार्टमेंट भी आपका है, आप इसके मालिक हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट है। मीरब तो खुशी से समा नहीं पा रही थी। शाह, क्या सच में ये हमारा है? नहीं जाने शाह, तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वो मुस्कुराती हुई शाह के सीने से लग गई। मेरा कोई थैंक यू नहीं बनता। थैंक यू तो तुम्हारा है, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए, रोमान शाह को वापस खुद से मिलाने के लिए और मेरी जाने शाह बनने के लिए। वो कहते हुए आज पूरी तरह से मेरे पर अपनी मोहब्बत अयां कर चुका था। आप चलो, आप नहीं, अब चलो, वरना मैं सच में नहीं जाऊंगा और ना तुम्हें लेकर जाऊंगा। 2 घंटे लगा कर मैंने अपने दिल को समझा कर मुतमिन किया था कि हमें यहाँ से जाना चाहिए और 2 सेकंड नहीं लगे तुम्हारे इस जालिम हुस्न के सामने कि मेरा दिल वापस और 2 सेकंड नहीं लगे तुम्हारी इस जालिम हुस्न के सामने कि मेरा दिल वापस वहीं पर आन खड़ा हुआ। क़यामत लग रही हो। दिल तो चाहता है कि शाह प्लीज़, आपका दिल जो भी चाहता है इसे कंट्रोल में रखें। बहुत भी लगाम है आपका दिल। वो शाह की बदलते हुए टोन को देखकर शर्माती हुई घबराकर शाह की बात को बीच में ही काटते हुए बोली थी, अगर जाना इतना ज़रूरी ना होता तो फिर मैं तुम्हें बताता। जालिम लड़की, इतने हसीन लग रही हो कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है जाने का। शाह प्लीज़ चली ना। वो शाह की कमर पर हाथ रखकर बाहर की जानिब धकेलते हुए बोली। वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने खूबसूरत अपार्टमेंट से बाहर निकले थे। सीन चेंज हो गया है, मिरहा और शाहमीर का सीन है, ठीक है। नेक्स्ट। शाहमीर तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से निकलता हुआ सीधा हॉल में आया। हाँ जी, बरखुरदार हो गए तुम तैयार? शाहमीर को आते देखकर मलिक ज़ुबैर चमकती आंखों से बोली। हाँ जी, मैं तो तैयार हो गया हूँ, मगर मुझसे ज़्यादा तो आप तैयारी करके बैठे हुए हैं। शाहमीर शरारती अंदाज में सोफे पर बैठते हुए बोला। हाँ तो मैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे होते हैं ना, बेड़ा गर्क करते हैं। हाँ तो मुझे तैयार होने का हक़ नहीं है? आखिर मेरे शहज़ादे बेटे का वलीमा है। ये बात तो ठीक है कि आपको मेरे वलीमे की बहुत खुशी है, मगर आप अगर इतने खूबसूरत और हैंडसम लगेंगे तो मुझे कौन देखेगा? यार, हम कहाँ से हैंडसम और खूबसूरत लग रहे हैं और हमें किसने देखना है? हमारी तरफ तो हाँ तुम्हारी माँ देखना गवारा नहीं करती। पास से गुजरती हुई शाहमीर की माँ को देखकर मलिक ज़ुबैर शौक अंदाज से बोल रहे थे, मलिक साहब, वलीमा आपके बेटे का है, आपका नहीं, जो मैं आपको देखने के लिए बैठ जाऊँ। शाहमीर की मामा मजाक से हंसते हुए शाहमीर के पास सोफे पर आकर बैठ गईं। बिल्कुल राइट कहा आपने मामा। अपनी मामा के कंधे पर हाथ रखकर मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए शाहमीर फख्रिया अंदाज से बोला, बेगम गलत कर रही हैं, अपने बेटे के साथ मिलकर हमें एक साइड पर कर दिया है आपने। आप माँ बेटा ये मत भूलें कि आने वाली नई हुकूमत में इस घर की हुक्मरान मेरी बहू मिरहा होगी। मैं तो अपनी बहू से बना कर रखूँगा, फिर देखूँगा तुम दोनों माँ बेटे को मैं अपनी बहू से कैसे ठीक करवाता हूँ। भाई, मैं तो खुद अपनी बहू से बना के रखूँगी, बल्कि वो मेरी बहू नहीं बेटी होगी, बिल्कुल मीरब की तरह। इस मामले में मैं भी आपके साथ हूँ। हमारे घर में सिर्फ मेरी बहू की ही चलेगी। शाहमीर की माँ पार्टी बदलते हुए अपने शौहर के हाँ में हाँ मिलाने लगी। मामा, कितनी गलत बात है, आपने 2 सेकंड नहीं लगाए पार्टी चेंज करने में और आप पापा की साइड पर हो गई। बेटा जी, मैं पापा की साइड नहीं, अपनी बहू की साइड पर हूँ। मामा, मुझे लग रहा है कि
میرے گھر میں میرے گھر میں پالیٹکس چل رہی ہے، سب لوگ ایک ہی پارٹی میں ہو گئے ہیں۔ اس کی بات پر تینوں قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ شاہ میر جا کر ہماری بہو کو دیکھو، اس کی تیاری میں کتنی دیر ہے، ہم لوگ ٹائم سے نکلیں ہال کے لیے۔ جی ماما جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ پارلر والی کیوں میری اچھی خاصی خوبصورت بیوی کے چہرے پر اتنی لیپا پوتی کر رہی ہے، پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے چہرے پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ شاہ میر افسوس کن نظروں سے کہتا ہوا اٹھا اور بڑے بڑے قدم بڑھاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں داخل ہوا، مگر نظریں جب سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھیں۔ جی میم، آپ دیکھ لیں، اگر کوئی کمی ہے تو بتا دیجیے، میں ٹھیک کر دیتی ہوں، ورنہ تو یو آر لکنگ ویری بیوٹیفل، بہت پر زور دیتے ہوئے پتہ نہیں کیا اردو میں لکھا ہوتا ہے، میں نے انگلش میں بول دیا، ٹھیک ہے۔ بہت پر زور دیتے ہوئے پارلر والی نے میرا کی خوبصورتی کو سراہا۔ نہیں، آپ جائیں، تھینک یو سو مچ، میرا نے بہت مدھم آواز سے کہا۔ جی میم، پارلر والی اپنا سامان اٹھا کر روم سے باہر چلی گئی۔ میرا فل تیار ہو کر میرے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی فائنل لک دیکھ رہی تھی۔ وہ اسکن کلر کی میکسی پہنے ہوئے اور ساتھ میں بھاری کامدار دوپٹہ جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، میچنگ جویلری پہنی ہوئی تھی جو بہت ایکسپینسو اور خوبصورت تھی۔ جب شاہ میر روم میں داخل ہوا تو اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اپنے ولیمے کی ڈریس میں بے حد حسین لگ رہی تھی اور اپنے حسن سے شاہ میر پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ شاہ میر چاہ کر بھی اس سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ شاہ میر کے دروازہ کھولنے پر میرا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اے سی پی کی جان اتنی خوبصورت لگ کر کیا اے سی پی کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے خود کے قریب کر گیا۔ شاہ میر کی تعریف میرا نے شرما کر پلکیں جھکا لیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میں نے تو سوچا کہ پارلر والی میری بیوی کی خوبصورتی کو خراب کر دے گی، مگر یہاں تو اس نے میری بیوی کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وہ اس کی نازکی مخملین گالوں پر اپنی سخت داڑھی والے گال رب کرتے ہوئے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اس کی بیئرڈ کی چبھن سے میرا نے سسکی بھری تھی۔ شاہ میر نے اس کی مدھم سی سسکی کی آواز پر اپنا چہرہ اوپر کر کے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور شرم سے لال چہرے کو دیکھ کر میرا نے شاہ میر کے انابی لب مسکرائے۔ وہ مسکراتا ہوا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اپنی مسکراہٹ کو دبانے کے لیے اس نے اپنے دانتوں تلے اپنے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دبا لیا۔ میری جان کو داڑھی سے چبھن ہوئی ہے؟ شاہ میر نے محبت بھرے لہجے سے پوچھا۔ جی، میرا نے بہت کم آواز میں کہا۔ میری جان، اتنی سی چبھن تو برداشت کرنی ہوگی۔ شاہ میر نے مسکرا کر کہا، اگر آپ کو میری داڑھی کی چبھن اچھی نہیں لگتی تو کیا میں اپنی داڑھی کٹوا دوں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں اپنی بیوی کے لیے کلین شیو بن کر رہنے میں۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں میری داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ شاہ میر اس کے منہ سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا اور جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ نہیں، آپ کی داڑھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور آپ اس میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، میرا نے بے اختیار بول دیا، مگر اپنے جملے کی تیزی پر جلدی سے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے زبان کو دانتوں تلے دبا لیا۔ بس یہی پتہ لگانا تھا مجھے کہ میری بیوی کو میری داڑھی اچھی لگتی ہے یا نہیں۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ یہ سچ تھا کہ شاہ میر کی خوبصورتی میں اس کی داڑھی بے حد اہم کردار ادا کرتی تھی۔ شاہ میر کی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے کو اور بھی جاذب نظر بناتی اور اس کی پرسنالٹی پر اور بھی سوٹ کرتی تھی۔ یہ بات تو اسے بہت بار اس کے دوست اور گھر والوں نے کہی تھی، مگر آج وہ یہ بات میرا کے منہ سے سن کر بہت سرور حاصل کر رہا تھا۔ اچھا بتاؤ، تمہیں اور کیا مجھ میں اچھا لگتا ہے؟ وہ شوخ انداز سے بول رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میرا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، جسے شاہ میر نے ناکام بناتے ہوئے اور بھی سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ گرفت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ مانو آج وہ اپنے سینے میں ہی میرا کو چھپا لے گا۔ بتانا تو پڑے گا کہ میری پیاری بیوی کو مجھ میں اور کیا اچھا لگتا ہے، یا پھر کہہ دو کہ تمہیں مجھ میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میر پلیز
छोड़े, मुझे शर्म आ रही है, मुझसे नहीं बताया जाएगा। मिरहा ने पलकें झुकाते हुए शर्मा कर कहा। वो शर्माती हुई इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शाहमीर का दिल बिल्कुल भी वलीमा रिसेप्शन में जाने का नहीं कर रहा था। एक इन्ना दा नहीं कर रहा, एक उन्ना दा आन दा नहीं कर रहा, फिर वलीमा रखना ही क्यों है, घर ही रहो। हाय, जब तुम मीर कहकर अपने इन खूबसूरत लबों से मेरा नाम लेती हो, मर मिटने को दिल चाहता है मेरा। शामीर ठंडी आह भरते हुए इसकी खूबसूरत पंखुड़ियों जैसे होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला। इसके हाथों के लम्से मिरा के पूरे बदन में बिजली की लहर सी दौड़ गई। फिर से मेरा नाम लो। शाहमीर इसके लबों से अपना नाम बार बार सुनना चाहता था। मीर नज़र झुकाए हुए बोला, फिर से कहो मीर, फिर से एक बार और कहो, मुझे बहुत ज़रूर आता है तुम्हारे लबों से अपना नाम सुनकर। जी नहीं, मैं अब नहीं बोलूँगी। अच्छा जी, क्यों नहीं बोलोगी? क्योंकि हमें हॉल में पहुँचना है, हमें देर हो रही है। मिरहा ने एक अपनी तरफ से ठोस रीज़न दिया। मैं तो ऐसे ज़ुबान फिसल गई है। मैं तो ऐसे रिसेप्शन पर नहीं जाऊंगा। अपनी खुमार आलूद नज़रों से मिरहा के चेहरे पर टिकाते हुए बोला, आप क्यों नहीं जाएंगे? मिरहा ने फ़ौरन से पलकें उठाकर शाहमीर की जानिब देखा, जो अपने बाहों के घेरे में इसे लिए अपने सीने के साथ लगाकर खड़ा था। शाहमीर के इतने नज़दीक होने से मिरहा की हथेलियाँ पसीने से तर हो गई थीं। मिरहा का दिल धक 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 करके बाहर आने को तैयार था। सिंपल, पहले मेरा मुंह मीठा करो। मोबाइल टेढ़ हो गया। सिंपल, पहले मेरा मुंह मीठा करो, फिर चलूँगा मैं हमारे वलीमे के फंक्शन में। ये फीका और बिना कुछ खाए पिए वाला वलीमा मुझे नहीं चाहिए। तो आप नीचे से आए हैं, आप कुछ खा लेते। सिंपल, पहले मेरा मुंह मीठा करो, फिर चलूँगा मैं हमारे वलीमे के फंक्शन में। ये फीका और बिना कुछ खाए पिए वाला वलीमा मुझे नहीं चाहिए। तो आप नीचे से आए हैं, आप कुछ खा पी लेते और मुंह मीठा कर लेते। अब मैं आपको रूम में कैसे कुछ खिला सकती हूँ? मिरहा बिना इसकी बात का मफहूम समझे अपनी ही धुन में बोल गई। मैंने जिस चीज़ से मुंह मीठा करना है वो नीचे मौजूद नहीं थी। मीर की जान, मतलब मिरहा को अब भी शाहमीर की बात समझ में नहीं आई थी। मतलब कि मेरा मुंह मीठा तुम अपने इन खूबसूरत होंठों से करवाओगी। मिरहा के होंठों को सहलाते हुए बड़ी शिद्दत भरी नज़रों से देखकर बोला। शाहमीर प्लीज़। मिरहा ने घबरा कर अपनी कमर पर रखे हुए शाहमीर के हाथों को हटाना चाहा। मीर की जान, हल्कान मत करो खुद को। मेरी गिरफ्त से तुम कभी नहीं निकल सकती। तुम्हारी जान इतनी मजबूत नहीं है कि मेरी मजबूत बाहों का दायरा तोड़ सके। और रही मुंह मीठा करने की बात, तो वो मैं हर सूरत करके जाऊंगा, क्योंकि वलीमा ऐसे नहीं होता। वलीमे के लिए पहले अच्छी बीवी अपने शोहर का मुंह मीठा करवाती है। और तुम रात को भी मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर चुकी हो। अब इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। शाहमीर के लहजे में कुछ कुछ ज़िद नज़र आ रही थी और कुछ हुक्म मिरहा की बोलते लबों पर झुककर खामोश करवा गया। इसकी नाजुक सी पंखुड़ियों को अपने लबों की कैद में ले गया। सांसों को रुकते हुए महसूस करके मिरहा ने शाहमीर के सीने पर दबाव देकर इसकी गिरफ्त से दूर होना चाहा, मगर इसकी कोशिश पर शाहमीर ने इसकी कमर पर अपने हाथों का दबाव और भी ज़्यादा सख्त कर दिया। शिद्दत से लबों की नमी को पीते हुए वो मदहोश हो रहा था। मिरहा की उखड़ी हुई सांसों की परवाह किए बिना इसके लबों की नमी का एक एक कतरा अपने अंदर उंडेल रहा था। अपनी मासूम मोहब्बत को अपने सीने से लगाकर इसके लबों का नशा करते हुए शाहमीर अपने होश व हवास में बिल्कुल नहीं था। मिरहा शाहमीर के कुर्ते को सख्ती से हाथों में पकड़े हुए थी। मिरहा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। मिरहा ने शाहमीर को धक्का देकर पीछे करना चाहा, लेकिन इसका शाहमीर पर कोई ख़ास असर न हुआ। शाहमीर पूरी तरह से इसके ऊपर झुका हुआ इसकी सांसों को अपनी सांसों में समा रहा था। हाथ इसकी कमर पर रख कर इसे ज़मीन पर गिरने से सपोर्ट दे रखी थी।
काफ़ी देर बाद शामिर ने मिरहा पर तरस खाते हुए इसे आज़ाद किया। मिरहा की तेज सांसें जो कि गले में अटक रही थीं। मिरहा का दिल 100 की स्पीड में धड़क रहा था, जो मैक्सी के ऊपर से ही धक धक करता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। खूबसूरत आंखों में नमी उतर आई थी। सांसों की रवानी पूरी न होने की वजह से मिरहा ने शिकवाकुन आंखों से शामिर को देखा। सॉरी मीर की जान, तुम्हारे अंदर इतना नशा है कि मैं देखो होश में होते हुए भी होश में ना रहा। ये मिरहा की खुली हुई आंखों को देखकर शामिर ने मुस्कुराते हुए कहा। शामिर मिरहा के होंठों पर फिर से झुकने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शामिर बेटा, कितनी देर है? बाहर मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। हॉल में मेहमान बार बार मिरहा और शामिर का पूछ रहे थे, जिस वजह से शामिर की माँ को बुलाने के लिए आना ही पड़ा। जी मामा, हम लोग आ रहे हैं, शामिर ने अपनी माँ को जवाब दिया। मीर की जान, बाकी रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तुम जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर हम चलते हैं आगे। अब इंशाल्लाह कल दूंगी एपिसोड, ठीक है? इंशाल्लाह रोज़ एपिसोड आया करेगी और अच्छी ही आया करेगी। मैं अपनी तरफ से सही पढ़ने की कोशिश करूँगी। नावल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, अगर मैं कहीं पर अड़ जाती हूँ या गलत पढ़ देती हूँ तो आप इग्नोर करें, ठीक है? दूसरे नावल्स मैंने कभी ऐसे नहीं पढ़े, इस नावल में थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो मुझे इसके अलावा यही सबसे अच्छी तरीके से लिखा हुआ मिला था। इसके अलावा जो है ना, उनमें इससे भी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। तो जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप गुजारा करें। मैं अपनी तरफ से बहुत कट करती हूँ, सही तरह पढ़ती हूँ, फिर उसको दोबारा शुरू करती हूँ। मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आप अपना प्यार ज़ाहिर करेंगे, इस पर लाइक किया करें प्लीज़। व्यूज़ भी ना होने के बराबर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं 1-2 लोग जो मेरा नावल सुनते हैं उनके लिए रिकॉर्ड करती हूँ, और वो जो 1-2 भी सुनते हैं ना, प्लीज़ वो लाइक कर दिया करें और नावल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।